الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطاہرین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ وقال اللہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال اللہ تعالی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا كونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال اللہ تعالی وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ وقال اللہ تعالی ان اللہ يحب المقسطین۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں اور بہنوں، پچھلے جمعہ کے خطبے میں دنیا میں رسولوں کے آنے کے مقصد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھیں۔ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو اور خاص طور سے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا یہ مقصد بتایا ہے، رسولوں کا مشن یہ بتایا ہے کہ دنیا میں انسان انصاف پر قائم ہوں، اور انسانوں کو انصاف پر قائم رکھنے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو بھیجا ہوا دین اور نظام ہے اس کو دنیا میں قائم کیا جائے، اس کو دنیا میں غالب کیا جائے، دنیا کے سارے دوسرے نظاموں پر، چاہے یہ بات کافروں اور مشرکوں کو کتنی ہی بری لگے۔ دوسری قسم کی وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے تعلق سے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرے گی، انسانوں کو انصاف پر قائم کرے گی، رسولوں کے لائے ہوئے مشن کو دنیا میں پورا کرے گی، اس مشن کی تیاری کے سلسلے میں جس جماعت کی ضرورت ہے اور اس جماعت کے اندر جن کوالٹیز کی ضرورت ہے، جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے، جس صالحیت کی ضرورت ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے وہ دوسری قسم کی آیات ہیں جس میں رسولوں کی بعثت کا مقصد اور خاص طور سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، آج جہاں سے ہم بات شروع کریں گے وہ یہ کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان آیات کو جن کا تعلق اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے اور انسانوں کو انصاف پر قائم کرنے اور انصاف پر قائم رکھنے اور دین کو غالب کرنے اور غالب رکھنے کے لیے جس جد و جہد کی، جس سنگھرش کی، جس جہاد و قتال کی ضرورت ہوتی ہے، ان پر جو مشتمل آیات ہیں، ہم نے ان ساری آیات کو پس پش ڈال رکھا ہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری آیات گویا کہ صرف رسولوں کی زندگی سے تعلق رکھتی تھی، اس کے بعد اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ اتنی موٹی سی بات جو سمجھ میں آتی ہے ہر شخص کو کہ جو آیت اللہ نے قرآن پاک میں درج کر دی، جو حکم اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا، وہ حکم تا قیامت انسانوں کے لیے اس کا اتباع، اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری لازم ہے۔ رسولوں کا مقصد صرف ان کی زندگی سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ اگر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول آنے والا ہوتا اور آپ آخری نبی نہ ہوتے، تب تو یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ جب رسول آئے گا تو یہ مشن پورا ہوگا۔ لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتا دی گئی کہ آپ آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں، تو رسولوں کی جو ذمہ داری تھی، رسولوں کا جو مشن تھا، رسولوں کا جو گول تھا، رسولوں کی جو منزل تھی، وہی منزل اس امت کی قرار پائے گی جو رسولوں کو مانتی ہے۔ لیکن ہم سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم نے ان ساری آیات کو پس پش ڈال دیا ہے۔
یا تو ہم ان کو بیان ہی نہیں کرتے یا ان کے وہ مطالب بیان کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہماری پہلی غلطی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم نے وہ آیات جو انسانوں کی تیاری کے سلسلے میں تھی، جو امت مسلمہ کے تزکیہ و تربیت سے تعلق رکھتی تھیں، جو حزب اللہ کے اندر وہ صلاحیتیں اور صالحیتیں پیدا کرنے کے لیے تھیں جو مطلوب ہیں دین کے قیام اور انصاف کے دنیا میں قائم کرنے کے لیے، وہ آیات جو تھیں تزکیہ و احسان والی آیات، ہم نے ان تزکیہ و احسانات کے مفہوم کو بھی بہت ہی زیادہ محدود کر دیا۔ آج اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ و احسان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے انسان تیار ہوں جن کو دنیا کی خبر نہ ہو، دنیا سے بے تعلق لوگ، گفاؤں میں رہنے والے، خانقاہوں میں رہنے والے، جنگلوں میں رہنے والے، دن رات خدا کی پرستش اور عبادت کرنے والے، ہمیشہ روزے رکھنے والے، عشاء کی نماز سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے والے، کبھی جو ہے سونے والے نہیں، ہمیشہ قیام کرنے والے، اس طرح کے لوگ چاہیے ہمیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تزکیہ و احسان کا یہ مطلب ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، شیطان دنیا میں کیا ننگا ناچ رہا ہے، طاغوت کیا کر رہا ہے، باطل نظام دنیا میں کس طرح حق کو محدود کرتے چلے جا رہے ہیں، اہل حق پر جس طرح ظلم کر رہے ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہم اپنی خانقاہ میں، ہم اپنی غار میں، اپنی کھو میں، اپنے جنگل میں یاد الہی میں مصروف ہیں، اور یاد الہی کا بھی یہ مطلب ہے کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ہمیں دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ آج لوگ باقاعدہ فخریہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اس کو دنیا کی خبر نہیں۔ یہ مفہوم آج ہمارے درمیان بیان کیا جاتا ہے۔ ہم نے تزکیہ و احسان کا اتنا محدود مطلب لے لیا، اور وہ مطلب جو اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، خلافت راشدہ کے زمانے میں تھا، وہ مطلب آج ہم جو ہے نہیں سمجھتے۔ یہ ہمارا دوسرا ظلم ہے کہ تزکیہ و احسان کو ہم نے محدود کر دیا ہے صرف نجی عبادت کی حد تک۔ یہ ہے صورتحال، یہ ہمارا دوسرا ظلم ہے۔ ساتھیو، یہ دو باتیں ہیں جو پچھلے جمعہ کے خطبے میں آنے سے رہ گئی تھیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ پہلی یہ بات کہ وہ آیات پس پش ڈال دی گئیں، اور دوسری یہ کہ ان آیات کا مطلب ہم نے محدود کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم اسلام کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں، جو اس وقت کے فرائنہ ہیں، جو اس وقت کے نمرود ہیں، جو اس وقت کی ظالم اور طاغوت ہیں، وہ بہت شوق سے، بہت دلچسپی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے صوفی اسلام مطلوب ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے نیک اور صالح لوگ، دیندار لوگ، متقی و پرہیزگار لوگ، بلکہ گایوں کا غلہ تیار ہو جائے، اللہ میں کی گایوں کا غلہ، جن کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہو، جو ان کے نظام میں مداخلت نہیں کریں، جو ان پہ انگلی نہیں رکھیں، جو ان کو ٹوکے نہیں، بلکہ وہ ایسے دیندار لوگ ہوں جو ان کے نظام میں بھی فٹ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ بہت شوق سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں صوفی اسلام چاہیے، ہمیں پولیٹیکل اسلام نہیں چاہیے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ صوفی اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے، اگر تزکیہ و احسان کا یہی مطلب ہے کہ ایسے انسان تیار کیے جائیں جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہ ہو، جن کو حق کی بربادی سے کوئی مطلب نہ ہو، جن کو دنیا میں ظلم روکنے سے کوئی مطلب نہ ہو، جو مظلوم رہنا زیادہ پسند کریں بجائے جو ہے دنیا میں انصاف قائم کرنے کے، جو اللہ میاں کی گائے بن جائیں اور جو ہے ایسے نیک بن جائیں کہ نظام باطل میں بھی فٹ ہو سکتے ہوں، تو یہ جو ہے ان کا معاملہ اللہ کے یہاں کیا ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا انجام بھی بخیر کرے۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ حقیقی مطلب کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کا انجام اللہ تعالیٰ بخیر کرے قیامت کے دن، لیکن دنیا میں یہ صورتحال ہے کہ یہ اسلام کے لیے مفید نہیں ہو رہے، یہ نظام کفر کے لیے مفید ہو رہے۔ یہ اس نظام کفر میں جب جا کے فٹ ہوتے ہیں تو ان کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، ان کو فری میں چھٹیاں الاٹ کی جاتی ہیں، ان سے جو ہے کم کام لیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ایسے نیک لوگ جب اس نظام میں جاتے ہیں تو ان کو وہ بہت اچھے لگتے ہیں، جو صبح 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک کام کریں، بغیر رکے، بغیر تھکے، اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے پوری کریں۔ سب لوگ رشوت لیتے ہوں لیکن وہ رشوت نہ لیتے ہوں، سب لوگ اپنے حاکم کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوں لیکن یہ اپنے حاکم کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ان کی ساری خواہشات کو پورا کرتے ہوں۔ ایسے نیک لوگوں کو جو ہے باطل پسند کرتا ہے، اسی لیے صوفی اسلام کی بات کرتا ہے۔
اسلام ایسے نیک لوگوں کو جو ہے پسند نہیں کرتا، جن کو دنیا کی خبر نہیں ہو اور جو نظام کفر میں، نظام باطل میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے لوگ پسند ہیں جو نظام کفر سے جوجھیں، نظام کفر سے سنگھرش کریں، نظام کفر کو، نظام باطل کو، نظام ظلم کو دنیا سے اکھاڑ پھینکیں اور اس کی جگہ دنیا میں انصاف کو قائم کریں، عدل کو قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ تو آج جو دنیا میں صوفی اسلام کی رٹ لگا رہے ہیں، دنیا کے طاغوت، ہمارے ہندوستان میں یوگی اور مودی جیسے لوگ، اور انٹرنیشنل لیول پہ ٹرمپ اور اوباما جیسے لوگ جو صوفی اسلام کی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایسے لوگ ان کو جو اس لیے پسند ہیں کہ وہ اس میں پوری طرح ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ان دوسرے لوگوں سے زیادہ محنت کرتے ہیں اس نظام کفر کی آبیاری کے لیے، اس نظام کفر کو قائم رکھنے کے لیے۔ ایسے لوگوں کی اسلام کو ضرورت نہیں ہے، ایسے لوگ دنیا میں اسلام کے لیے مفید نہیں ہیں، نہ امت مسلمہ کے لیے مفید ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ دنیا میں اپنے پیٹ کے لیے زیادہ مفید ہو جائے، ان کی نوکری نہ جائے، ان کو جو ہے وقت پہ تنخواہ ملتی رہے اور وہ دنیا میں ایک عزت کی زندگی بظاہر جو ہے جیتے رہیں۔ اسلام کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ جیسا کہ میں نے کہا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کا بھی انجام بخیر کرے اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ تو یہ دو باتیں ہیں جو ہمیں پچھلے تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے مجھے رکھنا تھی، اس لیے میں نے وہ آیتیں دہرائیں جو آیتیں میں نے پچھلے جمعہ کے خطبے میں پڑھی تھی۔ لیکن آج میں نے کچھ آیتیں اور بھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 بھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے حکم پر قائم ہونے والے بن جاؤ اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ۔ پھر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ ناانصافی کرو، نہیں، انصاف کرو کہ یہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی پوری طرح خبر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انصاف کس کے لیے؟ میں اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کروں، صرف اتنا نہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ تو سب چاہتے ہیں کہ انصاف ہو۔ ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے اندھا بانٹے ریوڑی اپنے اپنے کو۔ انصاف کا مطلب یہ نہیں ہے، انصاف کا مطلب یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں انصاف کرنا ہے سب کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ۔ حد تو یہ ہے کہ اپنی دشمن قوم کے ساتھ جس سے تمہاری جنگ ہے، جس کو تم مٹانا چاہتے ہو، جس کو تم دبانا اور کچلنا چاہتے ہو، دشمنی اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، اس دشمن قوم کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا پڑے گا۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں مشتعل نہ کرے، اتنا غصے میں نہ لائے کہ تم ناانصافی کرو، نہیں، انصاف کرو، یہی تقویٰ سے قریب تر ہے۔ ہمیں دشمن قوم کے ساتھ انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، دشمن قوم کے ساتھ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر لڑی اور اس میں 70 کافر قتل ہوئے اور 70 کافروں کو قیدی بنایا گیا، مسلمانوں نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا مسلمانوں سے کہ ان کو رسیوں سے اس طرح مت باندھو، انسانی سلوک کرو ان کے ساتھ۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ۔ چنانچہ اللہ کے رسول کے حکم کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان نے جو ہے کھجور اور پانی کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا، لیکن اپنے قیدی کو جو ہے بھرپور کھانا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب خانہ مسجد نبوی میں ان قیدیوں کو لا کے باندھ دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ یہ پریشان ہے، یہ لوگ پریشان ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے دنیا میں آئے تھے، اسلام کا نام نشان مٹانے کے لیے آئے تھے یہ لوگ۔ ان کے ساتھ اللہ کے رسول نہیں بتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو، نہیں، اعدلوا، انصاف کرو، هو اقرب للتقویٰ، کہ یہی قتل سے زیادہ قریب ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اگر تم ظلم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو خبر ہو جائے گی، تم انصاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا۔ ہمارا معاملہ دنیا کے ساتھ نہیں، ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر دنیا کے ساتھ ہوتا تو ہو سکتا تھا ہم ظلم کو روا رکھتے، لیکن جب مجھے یہ یقین ہو کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس ظلم کو رکھنے کا کوئی مطلب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال پر باخبر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک تیسری آیت کا ایک ٹکڑا میں نے پڑھا
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا، وَأُمِرْتُ، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ تمہارے درمیان میں انصاف کروں، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ یعنی اللہ کے رسول کو باقاعدہ یہ حکم دیا گیا تھا قرآن پاک میں کہ آپ کو انسانوں کے درمیان انصاف قائم کرنا ہے، ذرا بھی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، ذرا بھی۔ چنانچہ ایک موقع پر اللہ کے رسول کچھ مال تقسیم کر رہے تھے، ایک بدو نے اللہ کے رسول سے کہا، اس کو لگا کہ مجھے کم دیا، تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اگر اللہ کا رسول ہی نا انصافی کرے تو دنیا میں کون ہے جو انصاف کرے پھر؟ تو اُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف قائم کروں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو دنیا میں انصاف قائم کرتے ہیں۔ انصاف کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحیح حدیث ہے بخاری و مسلم میں آئی، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا عرش کے سائے کے سوا، جب عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو عرش کے سائے میں سایہ دے گا، ان میں سب سے پہلا وہ آدمی جس کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا، 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں جس پہلے آدمی کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں وہ آدمی ہوگا، وہ حاکم ہوگا، وہ بادشاہ ہوگا، وہ صاحب اقتدار ہوگا جس نے دنیا میں انصاف قائم کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ ان لوگوں کو دے گا جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہوگی، یہ نہیں بتایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عرش کے سائے میں ان لوگوں کو پناہ ملے گی جنہوں نے دنیا میں انصاف قائم کیا ہوگا۔ تو انصاف کی یہ اہمیت ہے اسلام کے اندر، انسانوں کو انصاف پر قائم کرنا، انسانوں کے درمیان عدل کرنا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کی محبت حاصل کرنا۔ آج کی اس گفتگو میں صرف ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ بار بار ہم کل سے انصاف کی بات کر رہے ہیں، پچھلے جمعہ سے، پچھلے جمعہ میں بھی انصاف کی بات آئی، عدل کی بات آئی، قسط کی بات آئی، آج بھی بار بار وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جس میں عدل و قسط کی بات ہے، انصاف کی بات ہے۔ اردو میں ہم انصاف ترجمہ کرتے ہیں عدل کا اور قسط کا، قرآن پاک میں جو لفظ آئے ہیں وہ عدل و قسط آئے ہیں، اردو میں کہتے ہیں اس کو انصاف، انگلش میں جسٹس، ہندی میں نیائے، لیکن جو اردو کا لفظ انصاف ہے وہ عربی کے لفظ عدل اور قسط کا مفہوم نہیں رکھتا، تھوڑا سا اس سے ڈفر ہے۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف نصف، انصاف جو ہے وہ نصف سے ہے، یعنی 50-50، برابر برابر، انصاف کا یہ مطلب ہوتا۔ میں ایک مثال سے ایک بات سمجھاتا ہوں۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نے جو ہے 10 لاکھ روپے چھوڑے مثال کے طور پر، اور اس کے جو ہے 5 بچے تھے، جس میں 2 لڑکیاں تھیں 3 لڑکے تھے، یعنی 5 بچے تھے۔ انصاف یہ ہے کسی کی نظر میں بھی، جاہل ہو، عالم ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، وہ انصاف کا مطلب یہ سمجھے گا کہ اس کے 5 بچے تھے، یہ 5 میں 10 لاکھ روپے بانٹ دے، اس کے 2-2 لاکھ روپے سب کو دے دیے جائیں، یہ انصاف۔ لیکن قرآن نے جس چیز کو عدل کہا ہے وہ یہ نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ظلم، انصاف کا جو الٹا ہے وہ ہے ظلم، اپوزٹ ورڈ، انصاف کا اپوزٹ ورڈ ہے ظلم، ظلم کا اپوزٹ ورڈ ہے انصاف۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ میں کسی کا حق مار لوں، یہ ہے ظلم، اور انصاف یہ ہے کہ میں اس کا حق اس کو دے دوں، یہ انصاف ہے۔ اور یہ بات کہ کس کا کیا حق ہے، یہ بات ہم خود طے نہیں کریں گے، یہ بات اللہ طے کرے گا کہ کس کا کیا حق ہے۔ دنیا کے قانون کہتے ہیں ہم خود طے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے قانون، وہ طے کرے گا کہ کس کا کیا حق ہے۔ چنانچہ ہمارے متعلق قرآن میں بات آ چکی ہے کہ قرآن پاک میں 3 آیتیں آئیں یک کے بعد دیگرے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ طے کرے گا کہ کس کا کتنا حق ہے،
اور اگر اس کو اتنا حق دے دیا جائے گا تو یہ عدل ہوگا، اور اگر اس حق میں کمی بیشی کر دی جائے گی تو یہ ظلم ہوگا۔ ہمیں ظلم اور انصاف کے مطلب کو سمجھنا چاہیے۔ اب اگر ہم تقسیم کسی مرنے والے کی میراث کو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق تقسیم کرتے ہیں تو یہ عدل و قسط ہے، اور اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کا اتارا ہوا قانون ہے اس کے مطابق تمہیں انصاف کرنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی، مسلمانوں کے ساتھ بھی، غیر مسلموں کے ساتھ بھی، حد تو یہ ہے کہ دشمن قوموں کے ساتھ بھی تمہیں جو ہے انصاف کا رویہ اختیار کرنا ہے، نا انصافی نہیں کرنی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا۔ اللہ نے جو اتارا ہے، اللہ نے جس کا جو حق متعین کیا ہے اس کو اتنا حق دینا ہے، یہ ہے عدل و انصاف۔ اگر ہم اپنی مرضی سے وہ حق ماریں گے تو جو ہے ہمارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بے شمار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک وقت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو لوگ اللہ کا حق مارتے ہوں ان کو معاف کر دے، لیکن جو لوگ انسانوں کا حق مارتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے معاف نہیں کرتا، اور ان کو دنیا میں سزا مل کر رہتی۔ ظلم کرنے والوں کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ان کا انجام دکھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں سب سے پہلے فیصلے ظلم سے متعلق ہوں گے۔ جو لوگوں نے ظلم کیے ہوں گے سب سے پہلے وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا میں انصاف قائم ہو۔ یہیں پر ایک بات اور بھی آپ سے میں کہوں جو سلپ ہو گئی تھی، پھر یاد آ گئی۔ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم لوگ شرک کرو۔ کیوں؟ شرک سب سے بڑا ظلم اس لیے ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمیں رزق دے رہا، اللہ ہمارے لیے بارش برسا رہا، اللہ ہمیں پال رہا ہے، پرورش کر رہا۔ کیا اس کا حق نہیں تھا کہ ہم اس کے سامنے جھکتے، ہم اس سے مانگتے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے، اس کی پرستش اور عبادت کرتے؟ یہ اس کا حق تھا۔ لیکن جب ہم دوسروں کے سامنے جھکتے ہیں، ہم دوسروں سے مانگتے ہیں، دوسروں کو خدا مانتے ہیں، تو یہ ہم اللہ کا حق مارتے ہیں، اور اللہ کا حق مارنا جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں بھی وہی مفہوم ہے جو اس سے پہلے آ چکا، حق مارنا جو ہے وہ ظلم ہے، چاہے وہ کسی کا ہو، اور حق ادا کرنا انصاف ہے، عدل ہے اور قسط ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ محبوب ہیں جو دنیا میں عدل و قسط قائم رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔